بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ واقعہ کربلا مکمل طور پر پچھلی 2 ویڈیوز میں بیان کیا جا چکا ہے، آج کی ویڈیو کا موضوع واقعہ کربلا کے بعد کا منظر ہے، جس کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ جب اہل بیت کی خاتونیں اور بچے عبید اللہ کے سامنے پہنچے تو حضرت زینب نے جو نہایت حقیر لباس پہنا ہوا تھا وہ پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ ان کی کنیزیں انہیں اپنے بیچ میں لیے تھیں۔ عبید اللہ نے پوچھا، یہ کون بیٹھی ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 3 مرتبہ یہی سوال کیا مگر وہ خاموش رہیں۔ ان کی ایک کنیز نے کہا، یہ زینب بنت فاطمہ ہیں۔ عبید اللہ شماتت کی راہ سے چلایا، اس خدا کی ستائش جس نے تم لوگوں کو رسوا اور ہلاک کیا ہے اور تمہارے نام کو بٹا لگایا۔ اس پر حضرت زینب نے جواب دیا، 1000 ستائش اس خدا کے لیے جس نے ہمیں محمد سے عزت بخشی اور ہمیں پاک کیا، نہ کہ جیسا تو کہتا ہے فاسق رسوا ہوتے نہ جروں کے نام کو بٹا لگتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، تو نے دیکھا خدا نے تیرے خاندان سے کیا سلوک کیا؟ حضرت زینب بولی، ان کی قسمت میں قتل کی موت لکھی تھی، اس لیے وہ مقتول میں پہنچ گئے۔ ان قریب خدا انہیں اور تجھے ایک جگہ جمع کر دے گا اور تم باہم اس کے حضور سوال و جواب کر لو گے۔ ابن زیاد غضبناک ہوا۔ اس کا غصہ دیکھ کر عمرو بن حریث نے کہا، خدا امیر کو سوار دے، یہ تو محض ایک عورت ہے، عورتوں کی بات کا خیال نہ کرنا چاہیے۔ پھر کچھ دیر بعد ابن زیاد نے کہا، خدا نے تیرے کش سرداروں اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس پر حضرت زینب اپنے تئیں سنبھال نہ سکی، بے اختیار رو پڑیں۔ انہوں نے کہا، واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرا خاندان مٹا ڈالا، میری شاخیں کاٹ دی، میری جڑ اکھاڑ دی، اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ ابن زیاد نے مسکرا کر کہا، یہ شجاعت ہے، تیرا باپ بھی شاعر اور شجاع تھا۔ زینب نے کہا، عورت کو شجاع سے کیا سروکار؟ میری مصیبت نے مجھے شجاعت سے غافل کر دیا ہے، جو کچھ کہہ رہی ہوں یہ دل کی آگ ہے۔ اس گفتگو سے فارغ ہو کر ابن زیاد کی نظر زین العابدین علی بن الحسین پر پڑی۔ یہ بیمار تھے۔ ابن زیاد نے ان سے ان کا نام پوچھا۔ انہوں نے کہا، علی بن الحسین۔ ابن زیاد نے ان سے کہا کہ اللہ نے علی بن الحسین کو قتل نہیں کر ڈالا؟ زین العابدین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابن زیاد نے کہا، بولتا کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میرا ایک اور بھائی کا نام بھی علی تھا، لوگوں نے غلطی سے انہیں مار ڈالا۔ ابن زیاد نے کہا، لوگوں نے نہیں، خدا نے مارا ہے۔ اس پر ابن زیاد بہت زیادہ غصہ ہوا، کیونکہ زین العابدین نے غصے کا اظہار کیا اور ابن زیاد چلا اٹھا، خدا تجھے مارے، تو بھی انہی میں سے ہے۔ اس پر ابن زیاد نے چاہا انہیں بھی قتل کر ڈالے، لیکن زینب بے قرار ہو کر چیخ اٹھی، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو مومن ہے اور اس لڑکے کو ضرور قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے بھی اسی کے ساتھ مار ڈال۔ امام زین العابدین نے بلند آواز سے کہا، اے ابن زیاد، اگر تو ان عورتوں سے ذرا بھی رشتہ سمجھتا ہے تو میرے بعد ان کے ساتھ ہی کسی متقی آدمی کو بھیجنا، جو اسلامی معاشرے سے کے اصولوں پر ان سے برتاؤ کرے۔ ابن زیاد دیر تک حضرت زینب کو دیکھتا رہا، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، رشتہ بھی کیسی عجیب چیز ہے، واللہ مجھے یقین ہے کہ سچے دل سے لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہے۔ اچھا، لڑکے کو چھوڑ دو، یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے۔ اس واقعے کے بعد ابن زیاد نے جامع مسجد میں شہر والوں کو جمع کیا اور خطبہ دیتے ہوئے اس خدا کی تعریف کی جس نے حق کو ظاہر کیا۔ حق والوں فتح یاب کیا۔ امیر المومنین یزید بن معاویہ اور ان کی جماعت غالب ہوئی۔ کذاب ابن کذاب حسین بن علی اور ان کے ساتھیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ یہ سن کر عبداللہ بن عفیف ازوی، جو حضرت علی کے مشہور صحابی ہیں اور جنگ جمیل و صفین میں زخمی ہو کر اپنی دونوں آنکھیں کھو چکے تھے، کھڑے ہو گئے اور چلائے، خدا کی قسم میں ابن مرجانہ، کذاب ابن کذاب تو ہے، نہ کہ حسین بن علی۔ ابن زیاد نے یہ سن کر انہیں قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حضرت حسین کا سر بانس پر نصب کر کے زہر بن قیس کے ہاتھ یزید کے پاس بھیج دیا۔
غاز بن ربیعہ کہتا ہے جس وقت زہر بن قیس پہنچا میں یزید کے پاس بیٹھا تھا۔ یزید نے اس سے کہا کیا خبر ہے؟ قاصد نے جواب دیا فتح و نصرت کی بشارت لایا ہوں۔ حسین بن علی اپنے 18 اہل بیت اور 60 حمایتوں کے ساتھ پہنچے۔ ہم نے انہیں بڑھ کر روکا اور مطالبہ کیا کہ آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں ورنہ لڑائی کریں۔ انہوں نے اطاعت پر لڑائی کو ترجیح دی، چنانچہ ہم نے طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ان پر حملہ بول دیا۔ جب تلواروں ان کے سروں پر پڑنے لگیں تو اس طرح ہر طرف بھاگنے اور جھاڑیوں میں چھپنے لگے جس طرح کبوتر باز سے بھاگتے اور چھپتے ہیں۔ پھر ہم نے ان سب کا قلعہ کما کر دیا۔ اس وقت ان کے رخسار غبار سے میلے ہو رہے ہیں، ان کے جسم دھوپ کی شدت اور ہوا کی تیزی سے خشک ہو رہے ہیں، گدوں کی خوراک بن گئے ہیں۔ راوی کہتا ہے یزید نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ کہنے لگا بغیر قتل حسین کے بھی میں تمہاری اطاعت سے خشک ہو سکتا تھا۔ عین سمیہ یعنی ابن زیاد پر خدا کی لعنت، واللہ اگر میں وہاں ہوتا تو حسین سے ضرور درگزر کر جاتا۔ خدا حسین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ قاصد کو یزید نے کوئی انعام نہیں دیا۔ یزید کے غلام قاسم بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ جب حضرت حسین اور ان کے اہل بیت کے سر یزید کے سامنے رکھے گئے تو اس نے یہ شعر پڑھا: تلواریں ایسوں کے سر پھاڑتی ہیں جو ہمیں عزیز ہیں، حالانکہ دراصل وہی حق فراموش کرنے والے ظالم تھے۔ پھر کہا واللہ اے حسین اگر میں وہاں ہوتا تو تجھے ہرگز قتل نہ ہونے دیتا۔ پھر یزید نے شام کے سرداروں کو اپنی مجلس میں بلایا، اہل بیت کو بھی بٹھایا اور امام زین العابدین سے مخاطب ہوا: اے علی، تمہارے ہی باپ نے میرا رشتہ کاٹا، میرا حق بھلایا، میری حکومت چھیننا چاہی، اس پر خدا نے اس کے ساتھ وہ کیا جو تم دیکھ سکتے ہو۔ امام زین العابدین نے بہت غصے کا اظہار کیا، جس پر جو یزید کو ناگوار گزرا۔ اس نے چاہا کہ اپنے بیٹے خالد سے جواب دلوائے، مگر خالد کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ تب یزید نے خالد سے کہا کہتا کیوں نہیں؟ پھر یزید دوسرے بچوں اور عورتوں کی طرف متوجہ ہوا، انہیں اپنے قریب بلا کر بٹھایا۔ ان کی حالت خراب ہو رہی تھی، دیکھ کر متشافی ہوا اور کہنے لگا خدا ابن مرجانہ کا برا کرے، اگر تم سے اس کا رشتہ ہوتا تو تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا، نہ اس حال سے تمہیں میرے پاس بھیجتا۔ حضرت فاطمہ بنت علی سے مروی ہے کہ جب ہم یزید کے سامنے بٹھائے گئے تو اس نے ہم پر ترس اس کا ظاہر کیا اور ہمیں کچھ دینا چاہا۔ بڑی مہربانی تمہاری، کوئی مصیبت نہیں جو پہلے سے لکھی نہ گئی ہو۔ یہ خدا کے لیے بالکل آسان ہے، اس لیے کہ نقصان پر افسوس نہ کرو اور فائدہ پر مغرور نہ ہو۔ خدا مغرور اور فخر کرنے والیوں کو ناپسند کرتا ہے۔ جو مصیبت بھی آتی ہے خود تمہارے اپنے ہاتھوں آتی ہے، اور بہت غلطیاں تو خدا معاف کر دیتا ہے۔ اسی اثنا میں ایک سرخ رنگ کا شامی کھڑا ہوا اور کہنے لگا امیر المومنین، یہ لڑکی مجھے عنایت کر دیجیے، اور میری طرف اشارہ کیا۔ اس وقت میں کمسن اور خوبصورت تھی، میں خوف سے کانپنے لگی اور اپنی بہن زینب کی چادر پکڑ لی۔ وہ مجھ سے بڑی تھی، زیادہ سمجھدار تھی، جانتی تھی کہ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے پکار کر کہا تو کمینہ ہے، نہ تجھے اس کا اختیار ہے اور نہ اسے، یعنی کہ یزید کو اس کا حق ہے۔ اس جرت پر یزید کو غصہ آ گیا، کہنے لگا تو جھوٹ بکتی ہے، واللہ مجھے یہ حق حاصل ہے، اگر چاہوں تو ابھی کر سکتا ہوں۔ زینب نے کہا ہرگز نہیں، خدا نے تمہیں یہ حق ہرگز نہیں دیا، اور یہ دوسری بات ہے کہ تم ہماری ملت سے نکل جاؤ اور ہمارا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لو۔ یزید اور بھی زیادہ خفا ہو کر کہنے لگا دین سے تیرا باپ اور تیرا بھائی نکل چکا ہے۔ زینب نے بلا تامل جواب دیا اللہ کے دین سے، میرے باپ کے دین سے، میرے بھائی کے دین سے، میرے نانا کے دین سے تو نے، تیرے باپ نے، تیرے دادا نے ہدایت پائی ہے۔ یزید چلایا اے دشمن خدا تو جھوٹی ہے۔
زینب نے کہا تو زبردستی حاکم بن بیٹھا ہے، ظلم سے گالیاں دیتا ہے، اپنی قوت سے مخلوق کو دباتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت علی کہتی ہیں یہ گفتگو سن کر شاید یزید شرمندہ ہو گیا، کیونکہ پھر کچھ نہ بولا، مگر وہ شامی پھر کھڑا ہوا اور وہی بات کہی۔ اس پر یزید نے غضبناک آواز میں اسے ڈانٹ بتائی، دور ہو کمبخت، خدا تجھے موت کا تحفہ بخشے۔ دیر تک خاموشی رہی، پھر یزید شامی روسا اور عمرہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا ان لوگوں کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ بعضوں نے سخت کلامی کے ساتھ بدسلوکی کا مشورہ دیا، مگر نعمان بشیر نے کہا ان کے ساتھ وہی کیجیے جو رسول اللہ انہیں اس حال میں دیکھ کر کرتے۔ حضرت فاطمہ بنت حسین نے یہ سن کر، اے یزید یہ رسول اللہ کی لڑکیاں ہیں، اس نسبت کے ذکر سے یزید کی طبیعت بھی متاثر ہو گئی۔ وہ اور درباری اپنے آنسو نہ روک سکے، بالآخر یزید نے حکم دیا کہ ان کے قیام کے لیے علیحدہ انتظام کر دیا جائے، اور اس اثنا میں واقعے کی خبر یزید کے گھر میں عورتوں کو بھی معلوم ہو گئی۔ ہند بنت عبداللہ یزید کی بیوی نے منہ پر نقاب ڈالا اور باہر آ کر یزید سے کہا، امیر المومنین، کیا حسین بن فاطمہ بنت رسول اللہ کا سر آیا ہے؟ یزید نے کہا، ہاں، تم خوب رو بین کرو، رسول اللہ کے نواسے اور قریش کے اصیل پر ماتم کرو۔ ابن زیاد نے جلدی کی قتل کر ڈالا اور خدا اسے بھی قتل کرے۔ اس کے بعد یزید نے حاضرین مجلس سے کہا، تم جانتے ہو یہ سب کس کا نتیجہ ہے؟ یہ حسین کے اجتہاد کی غلطی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے سوچا میرے باپ یزید کے باپ سے افضل ہیں، میری ماں یزید کی ماں سے افضل ہے، میرے نانا یزید کے نانا سے افضل ہیں، اور میں خود بھی یزید سے افضل ہوں، اس لیے حکومت کا بھی یزید سے زیادہ مستحق ہوں۔ حالانکہ ان کا یہ سمجھنا کہ ان کے والد میرے والد سے افضل تھے صحیح نہیں۔ علی اور معاویہ نے باہم جھگڑا لیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ کس کے حق میں فیصلہ ہوا۔ رہا ان کا یہ کہنا کہ ان کی ماں میری ماں سے افضل تھی تو بلا شبہ یہ ٹھیک ہے، فاطمہ بنت رسول اللہ میری ماں سے کہیں افضل ہیں۔ اسی طرح ان کے نانا میرے نانا سے افضل تھے، تو خدا کی قسم کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا رسول اللہ سے افضل بلکہ رسول اللہ کے برابر کسی انسان کو نہیں سمجھ سکتا۔ حسین کے اجتہاد نے غلطی کی۔ پھر اہل بیت کی خاتون یزید کے محل میں پہنچائی گئی خاندان معاویہ کی عورتوں نے انہیں اس حال میں دیکھا تو بے اختیار رونے پیٹنے لگی۔ پھر یزید آیا تو فاطمہ بنت حسین نے اس سے کہا، اے یزید، کیا رسول اللہ کی لڑکیاں کنیزیں ہو گئیں؟ یزید نے جواب دیا، اے میرے بھائی کی بیٹی، ایسا کیوں ہونے لگا؟ فاطمہ نے کہا، باخدا ہمارے کان میں ایک بھی بالی نہیں چھوٹی گئی۔ یزید نے کہا، تم لوگوں کا جتنا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تمہیں دوں گا۔ جس نے اپنا جتنا نقصان بتایا اسے دگنا اسے دے دیا گیا۔ یزید نے اہل بیت کو کچھ دن اپنا مہمان رکھا، پھر اپنی مجلسوں میں ان کا ذکر کرتا اور بار بار کہتا، کیا حرج تھا اگر میں خود تھوڑی سی تکلیف گوارا کر لیتا، حسین کو اپنے گھر میں اپنا ساتھ رکھ لیتا، ان کے مطالبے پر غور کرتا، اگرچہ اس سے میری قوت میں کمی ہی کیوں نہ ہو جاتی، لیکن اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق اور رشتہ داروں کی تو حفاظت ہوتی۔ خدا کی لعنت ابن مرجانہ یعنی کہ ابن زیاد پر، جو حسین کو جس نے لڑائی پر مجبور کیا۔ حسین نے کہا تھا میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں گے یا مسلمانوں کی سرحد پار جا کر جہاد میں مصروف ہو جائیں گے، مگر ابن زیاد نے ان کی کوئی بات بھی نہیں مانی اور قتل کر ڈالا۔ ان کے قتل سے تمام مسلمانوں میں مجھے مبعوث بنا دیا۔ خدا کی لعنت ابن مرجانہ پر، خدا کا غضب ابن مرجانہ پر۔ جب اہل بیت کو مدینہ بھیجنے لگا تو امام زین العابدین سے ایک مرتبہ اور کہا، ابن مرجانہ پر خدا کی لعنت واللہ، اگر میں حسین کے ساتھ ہوتا اور وہ میرے سامنے اپنی کوئی شرط بھی پیش کرتے تو میں اسے ضرور منظور کر لیتا، میں ان کی جان پر ہر ممکن ذریعے سے بچاتا، اگرچہ ایسا کرنے میں خود میرے کسی بیٹے کی جان چلی جاتی، لیکن خدا کو وہی منظور تھا جو ہو چکا۔
دیکھو مجھ سے برابر خط و کتابت کرتے رہنا، جو ضرورت پیش آئے مجھے خبر دیتے رہنا۔ اہل بیت کے آنے سے پہلے بہت مدینہ میں یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ بنی ہاشم کی خاتونوں نے سنا تو گھروں سے چلاتی ہوئی نکل آئیں۔ حضرت عقیل بن ابی طالب کی صاحبزادی آگے آگے تھیں اور یہ شعر پڑھا جاتی تھیں: دیکھو کیا کہو گے جب نبی تم سے سوال کریں گے کہ اے وہ جو سب سے آخری امت ہو، تم نے میری اولاد اور خاندان سے میرے بعد کیا سلوک کیا کہ ان میں سے بعض قیدی ہیں اور بعض خون میں نہائے پڑے ہیں۔ حضرت حسین کی شہادت پر بہت سے لوگوں نے مرثیے کہے۔ سلمان بن فتح کا مرثیہ بہت زیادہ مشہور ہوا: میں خاندان محمد کے گھروں کی طرف سے گزرا، مگر وہ کبھی ایسے نہ تھے جیسے اس دن جب ان کی حرمتوں توڑی گئی۔ خدا ان مکانوں اور مکینوں کو دور نہ کرے، اگرچہ وہ اب اپنے مکینوں سے خالی پڑے ہیں۔ کربلا میں ہاشمی مقتول کے قتل نے مسلمانوں کی گردنیں ذلیل کر ڈالیں۔ ان مقتولوں سے دنیا کی امیدیں وابستہ تھیں، مگر وہ مصیبت بن گئے۔ آہ یہ مصیبت کتنی بڑی اور سخت ہے! کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین حسین کے فراق میں بیمار ہے اور دنیا کانپ رہی ہے؟ آسمان بھی اس کی جدائی پر روتا ہے، ستارے بھی ماتم کرتے اور سلام بھیج رہے ہیں۔ اور اس طرح آج کی ویڈیو کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کا موضوع کیسا لگا اور اس کی تفصیل جان کر آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔